الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97، 98، 99، 100 اور 101 کل 5 آیتیں ہیں۔ یہودیوں کا تذکرہ گزشتہ آیتوں سے کئی رکوعات سے چلا آ رہا ہے۔ ان کی شرارتیں مسلسل بیان کی جا رہی ہیں۔ قرآن کریم پر ایمان نہ لانے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجوہات ان آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ یہودیوں میں سے ایک یہودی عبداللہ بن سوریہ نامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھنے لگا کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب، یہ آپ تک کون لاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ایک بہت بڑے فرشتے ہیں، وہ مجھ تک یہ قرآن کریم کی آیتیں لا کر پہنچاتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا، عبداللہ بن سوریہ یہودی، کہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ یہودی لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ کے حکموں کو نبیوں تک پہنچانے کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام کے ذمے ایک بڑی خدمت یہ تھی کہ جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام ہی عذاب لے کر آتے تھے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے، وہ ہماری قوم پر، ہم سے پچھلی قوموں پر جو ہمارے آبا و اجداد گزرے ہیں ان کے اوپر عذاب لانے کا کام وہی کرتے تھے۔ ہاں، میکائیل علیہ السلام سے ہماری دوستی ہے، کیونکہ وہ بارش برساتے ہیں، خوشحالی لاتے ہیں، روزی پہنچاتے ہیں۔ یہ ان کے الٹے سیدھے جوابات تھے اور باتیں تھیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، جو رسولوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ جبرائیل سے، میکائیل سے، اس کے رسولوں سے، اس کے اور فرشتوں سے دشمنی رکھنے والوں کا اللہ دشمن ہے، اور اللہ جس کا دشمن ہو جائے تو اس کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ ترجمہ سنیے، آپ کہیے کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھے سو رکھا کرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ کے قلب تک یہ قرآن کریم پہنچا دیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، جس کی یہ حالت ہے کہ یہ قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے قبل و آسمانی کتابوں کی، اور رہنمائی کرنے والا ہے اور خوشخبری سنانے والا ہے ایمان والوں کو۔ جو شخص دشمنی رکھے اللہ تبارک و تعالی سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے اور جبرائیل سے اور میکائیل علیہم السلام سے، تو اللہ تبارک و تعالی دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ اور ہم نے آپ تک ایسی آیتیں نازل کی جن کے دلائل واضح ہیں، اور اس کا انکار نہیں کرتا کوئی شخص مگر صرف وہی لوگ جو عدول حکمی کے عادی ہیں۔ کیا جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا تو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے اس عہد کو ضرور پس پشت ڈال دیا ہوگا، بلکہ ان میں سے تو اکثر ایسے ہی نکلیں گے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اور ہم نے ان کے پاس ایک رسول بھیجا۔ جب ان کے پاس ایک رسول آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصدیق کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک بڑی جماعت نے، خود اہل کتاب نے اس کو اس طریقے سے پس پشت ڈال دیا گویا اصلاً اس کا علم ہی نہیں رکھتے۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہوا، ان آیتوں کا پس منظر مختصر طور پر آپ کو بتلا دیا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی ان لوگوں کی کیوں تھی، کہ وہ عذاب لاتے تھے، اور میکائیل علیہ السلام سے دوستی رکھتے تھے کہ وہ روزی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی لاتے تھے، بارش برساتے تھے۔ یہ وجہ انہوں نے میکائیل علیہ السلام سے دوستی کی بتلائی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے پوچھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں قیام کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میکائیل کا قیام کہاں ہے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے بائیں جانب۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے پوچھ لی اور کہا کہ جب تم جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہو، میکائیل سے دوستی رکھتے ہو، تو بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ایک جانب دوست ہو تمہارا اور دوسری جانب دشمن ہو؟ کسی سے دشمنی رکھنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ شیطان سے دشمنی کیوں رکھی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ سب کا دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، انسانوں کا بھی دشمن ہے، سب کا دشمن ہے۔ تم جبرائیل سے دشمنی رکھ رہے ہو اور میکائیل کی تو ان سے دوستی ہے، میکائیل کو اپنا دوست سمجھ رہے ہو، تو میکائیل سے دوستی تم جتلا رہے ہو، تو اپنے دوست کے دوستوں کو دشمن کا گرداننا ایسا ہوا کہ گویا اپنے دوستوں کو بھی تم دشمن سمجھ رہے ہو۔ تمہاری یہ دشمنی فضول کی ہے، بیکار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خطرناک وعید سنائی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، اور اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے دشمنی رکھے، فرشتوں کے اندر جبرائیل اور میکائیل آ چکے، لیکن پھر بھی بطور خاص اللہ نے بیان کیا الگ سے، فرشتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بھی
کہ جو شخص اللہ سے دشمنی رکھے، اس کے فرشتوں سے دشمنی رکھے، اس کے رسولوں سے دشمنی رکھے اور جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام سے دشمنی رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالی جن لوگوں کا دشمن بن جائیں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ ہمارے لیے اس آیت میں ایک بڑا سبق یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان سے ہمیں بھی دوستی رکھنا چاہیے۔ ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، من احبنی، کہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ میری سنتوں سے محبت رکھتا ہے، اور میری سنتوں سے محبت رکھنے کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص مجھ سے محبت رکھے گا، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اللہ کے ولی ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ حضور کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام آتا ہے کہ صحابہ کرام سے کسی کے دل میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی دشمنی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ زمانہ بہت زیادہ تیز ہے، موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسے بہت سارے بیانات آتے ہیں کہ جب حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہم ان دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں بعض لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں۔ کسی بھی صحابی کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری جانب سے ایسے لوگوں کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو ایسے بیانات جہاں ہمارے کانوں سے ٹکرانے لگے فوراً اس کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ بڑا فتنے کا زمانہ چل رہا ہے، ہم ہر اچھی بری چیزیں موبائل کے ذریعے سے لے لیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے کہ ہم جس کا بیان سن رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی علمی لیاقت کیا ہے، مسند عالم ہے یا نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہم لے لیتے ہیں اور اپنے دلوں میں بدگمانی پھر پیدا ہونے لگتی ہے۔ کوئی بندہ اگر بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پنچر بنانے والے کے پاس، اور میکینک کے پاس نہیں جاتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے۔ ہاں، گاڑی اگر خراب ہو تو پھر میکینک کے پاس جاتا ہے۔ جس چیز کی کمی کو دور کرنا ہو اس چیز کے اسپیشل شخص کے پاس جایا جاتا ہے تاکہ ہماری یہ تکلیف اور پریشانی دور ہو۔ لیکن موبائل میں دیکھتے نہیں ہیں ہم کہ یہ عالم ہے یا نہیں ہے، بیان کرنے والا کس مسلک کا ہے، اس کا ذہن کیا ہے، اس کا اعتقاد کیا ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں، مزہ آتا ہے، بہت ساری اچھی باتیں اس میں ہم کو لگتی ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ تو جہاں صحابہ کرام یا انبیاء کرام کے تعلق سے ادنا سی بھی گستاخی کا لفظ آئے فوراً اس کو بند کر دینا چاہیے۔ ایسے ہی کسی کی زبان سے کسی اللہ کے ولی کے متعلق ادنا سی گستاخی کا لفظ ہم سنیں تو فوراً وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، میرے ولی سے دشمنی کرنے والے کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان بہت سارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں، کسی معاملے میں ہم ان لوگوں سے الجھ پڑتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی نیک ہے، نمازوں کا پابند ہے، اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کا ادا کر رہا ہے، اس کا ایک مقام ہے، اللہ کے یہاں ایک مقام ہے، لوگوں کے بیچ میں ایک مقام ہے،
ان سے الجھنا نہیں چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر کبھی ایسی گستاخی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ تو کوئی مقام و مرتبے والا شخص، اللہ کا ولی، نیک بندہ، اس سے بالکل بھی کسی حالت میں ہماری دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں بیان کی کہ ان لوگوں کا جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی جو خدمت ہے وہ بیان کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم نبی تک پہنچانا۔ اتنا کام وہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے ان سے دشمنی رکھنے کی۔ کسی قوم پر عذاب اگر بھیجنا ہو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ عذاب لاتے ہیں۔ یہی کام اگر دوسرا فرشتہ کرتا تو وہ اس کو حکم ملتا تو وہ بھی یہ کام بجا لاتا۔ اللہ کے حکموں کو پورا ادا کرنا فرشتوں کی صفت ہے، انسانوں کی طرح نہیں کہ کچھ حکموں کو ادا کرتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نہیں۔ فرشتوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں کہ جتنا ان کو کہا جاتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام فرشتے کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کریم نازل کیا۔ علماء کرام یہاں پر دل کا لفظ آیا ہے تو ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو کوئی چیز یاد کرنی ہو تو ہم پہلے کانوں سے سنتے ہیں، اس کے بعد دل میں محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا تو دل اس کا بوجھ لیتا تھا، اور دل میں باقاعدہ قرآن کریم کی آیتیں پیوست ہو جاتی تھیں جو کبھی نہیں بھولا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، مضبوط وہ دل میں جم جایا کرتا تھا۔ دوسری قرآن کریم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ قرآن کریم اپنے سے قبل والی آسمانی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ توریت بھی سچی کتاب ہے، انجیل بھی سچی کتاب ہے، زبور بھی سچی کتاب ہے، اور جتنے صحائف انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئے سب کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہودیوں سے ایک سوال ہے گویا اللہ تعالیٰ کا کہ جب تم توریت پر ایمان رکھتے ہو، اپنے آپ کو توریت پر ایمان رکھنے والا جانتے ہو، تو قرآن کریم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ قرآن کریم تو تمہاری کتاب کو سچ بتلا رہا ہے۔ تو قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے۔ آگے ایک بات اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے، وَهُدًى، قرآن کریم ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کو مانتے ہیں۔ ماننے والوں کے لیے ہدایت کرنے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، اور خوشخبری سنانے والا ہے۔ اس کی ضد یہ نکلتی ہے کہ نہ ماننے والوں کو خوشخبری نہیں سناتا، نہ ماننے والوں کو عذاب کی وعید سناتا ہے۔ ہم قرآن کریم کو کتنا مانتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں خود جانچ لیں۔ قرآن کریم کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اس آیت کا بڑا پیغام یہ ہے، اللہ نے نمازوں کی دعوت دی ہے قرآن کریم میں شروع سے اخیر تک، کئی جگہوں پر تقریباً 82 مقامات پر نماز کی اور زکوٰۃ کی ساتھ ساتھ تاکید کی ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ قرآن کریم کے اس حکم کو ہم کتنا ماننے والے ہیں۔ اگر ماننے والے ہیں تو قرآن کریم ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے، اور نہ ماننے والے ہیں تو اللہ کے عذاب سے قرآن کریم ہمیں ڈرا رہا ہے۔ سچائی کی تعلیم دیتا ہے قرآن کریم، اگر ہم اس کی تعلیم پر عمل کر کے سچ کہتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے، اللہ کی بشارت کے ہم مستحق ہوں گے۔ اور اگر نہیں مان رہے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔
پوری کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کا ان حالات میں کیا حکم ہے. شادی بیاہ کر رہے ہیں تو ان حالات میں کیا حکم ہے. کسی کا انتقال ہو گیا تو ان حالات میں قرآن کریم کا کیا حکم ہے. قرآن کریم تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے. ایک مرتبہ کسی دواخانے میں 2 خاتون کو اولادیں ہوئیں، ایک کو لڑکا ہوا ایک کو لڑکی ہوئی. اب جو وہاں پر خواتین تھیں جن کو نرس کہا جاتا ہے، ان کی لاپرواہی کی وجہ سے بچہ ایک دوسرے کا تبدیل ہو گیا. دونوں خواتین کہنے لگی کہ لڑکا مجھے ہوا ہے. لڑکوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے لوگوں کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی کے جتنے بھی لڑکے تھے وہ اس دنیا میں آئے اور چند دن زندگی گزار کر ان کی وفات ہو گئی. لڑکیاں حیات رہی، ان کی نسل چل رہی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود 4 لڑکیاں تھیں. لڑکیوں سے بھی محبت ہونی چاہیے. تو دونوں خواتین کا یہ دعویٰ تھا کہ لڑکا میرا ہے، لڑکی کو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا. تو لوگ پریشان ہو گئے، اب کیسے کا پتہ چلے کہ کس کو لڑکی ہوئی ہے کس کو لڑکا ہوا ہے. تو جتنے بھی وہاں پر ڈاکٹر تھے ان کو کسی نے رائے مشورہ دیا کہ قرآن کریم میں سارے مسائل کا حل ہے، ہم اس کو جانچ بھی لیتے ہیں. کچھ غیر مسلم بھی تھے اس میں کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے قرآن کریم میں سارے مسائل کا حل ہے، تو اس مسئلے کا حل کر کے بتائے قرآن کریم. کسی بڑے عالم کو بلایا گیا، ان عالم صاحب کے سامنے مسئلہ رکھا گیا. انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ واقعی میں قرآن کریم قیامت تک کے سارے مسائل کا حل لے کر آیا ہے. وراثت میں لڑکیوں کو جتنا حصہ دیا جاتا ہے اس سے بڑھا کر لڑکوں کو حصہ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی خوراک کا انتظام بھی کیا ہے. جس ماں کے سینے میں دودھ کم اتر رہا ہے سمجھ لو لڑکی اس کی ہے، اور جس ماں کے سینے میں دودھ زیادہ اتر رہا ہے لڑکا اس کا ہے. مسئلے کا حل ہو گیا. اس طریقے سے لڑکی جس کی تھی اس کے حوالے کر دی گئی اور لڑکا اس کے حوالے کر دیا گیا جس ماں کے سینے میں دودھ زیادہ اتر رہا تھا. تو قرآن کریم سارے مسائل کا حل لے کر آیا ہے. ہمیں قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل کا اس میں حل رکھا ہے. اپنے مسائل کو ہم اس سے حل کریں، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بنیں. جن باتوں سے روکتا ہے ان باتوں سے ہم رکنے والے بنیں. چوری ہے، زنا ہے، سود ہے، غبن ہے، دھوکہ دینا ہے، ساری باتوں سے ہم بچنے والے بنیں. ایک دوسرے کا حق ضائع کرنا ہے. تو اللہ نے قرآن کریم کی یہ شان بیان کی ہے کہ یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے اپنے سے قبل آسمانی کتابوں کی، اور رہنمائی کرنے والی ہے، خوشخبری سنانے والی ہے اپنے ماننے والوں کو. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ آیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی بڑی صاف صاف اور واضح دلیلیں اس کے اندر ہیں. اسی عبداللہ بن سوریہ یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کوئی ایک نشانی اپنے نبی ہونے کی آپ بتلا دیجئے. تو اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی کہ ایک نشانی کیا بہت ساری نشانیاں ہم نے قرآن کریم میں نازل کر دی ہیں. یہودیوں کے کیا کیا منصوبے ہیں ان کی بہت ساری پول کھول کر رکھ دی. یہ قرآن کریم کے حق ہونے کی علامت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی ایک بری خصلت ہے عہد کر کے توڑ دینا. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے یہودیوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب چاہیے، اللہ کے احکامات چاہیے. خود مطالبہ کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام توریت پر گئے اور کتاب لے کر آئے. تو کتاب لے کر آنے سے پہلے جب مطالبہ کیا تھا تو انتظار کرتے بہت سارے لوگوں نے بچھڑے کی پرورش شروع کر دی، پوجا شروع کر دی. اس کے بعد پھر ان کے ساتھ سزا کا معاملہ کیا گیا جو تفصیلات آپ سن چکے ہیں. ان کے عہد توڑنے کی باتیں مختصراً بتائی جا رہی ہیں.
اللہ ہم کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کتاب توریت کے احکامات پڑھ کر سنائے تو سننے کے بعد کہہ دیا کہ ہم نے سن تو لیا، ہم سے عمل نہ ہوگا۔ تو عہد کو توڑنے اور وعدے کو توڑنے کی ان کی پرانی عادت ہے۔ اللہ نے یہاں پر وہ چیز بیان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک عظیم الشان پیغمبر ان کے درمیان میں آئے ہیں۔ یہودیوں کو چاہیے تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو کہ وہ آپ پر ایمان لے آتے، کیونکہ جو کتاب اللہ کے نبی لائے ہیں قرآن کریم، یہ اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کرنے والی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ان 5 آیتوں کی مختصر سی تفسیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں سے ہمیں بھی دوستی رکھنے والا بنائیں۔ اللہ کے دوستوں سے دشمنی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔